بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ آج ہم انشاءاللہ سورہ سبا شروع کریں گے اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 6 اور سورہ سبا کا پہلا رکوع حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ پہلے میں تھوڑا سا اس کا وہ خاکہ بیان کر دوں کہ سبا ایک کسی شخص کا نام تھا عربوں میں، اور پھر اس کی آگے جو اولاد ہوئی تو اس شخص کی نسبت سے اس قوم کو قوم سبا کہا جانے لگا۔ یہ وہ نہیں تھی ملکہ سبا، وہ اور تھی، یہ اور ہے۔ تو یہ جو قبیلہ تھا یہ رہا کرتا تھا یمن میں۔ آپ جزیرہ عرب دیکھیں نا تو میپ سے آپ کو بہت مدد ملے گی سمجھنے میں۔ تو یمن میں یہ قبیلہ رہا کرتا تھا اور ان میں بہت سارے بادشاہ گزرے تھے۔ کچھ بادشاہ توحید پرست تھے، کچھ بت پرست بادشاہ تھے۔ بہرحال کسی بادشاہ نے ایک بہت بڑا ڈیم بنایا بارش کے پانی کو روکنے کے لیے، بہت لمبا ڈیم تھا اس زمانے کے حساب سے، اور اس سے پھر بہت ساری اس نے نہریں نکالیں۔ تو ان نہروں کی وجہ سے یہ یمن کا یہ جو علاقہ تھا بہت زیادہ سرسبز و شاداب ہو گیا تھا۔ اور پھر یہ جب لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے تو انہوں نے راستوں میں بھی دونوں طرف باغات بنا دیے تھے، انہی سے نہریں لے جا کے۔ تو بہرحال جب یہ قوم آئے گی تو پھر میں انشاءاللہ اس کی پھر مزید ڈیٹیل بتاؤں گا جب یہ واقعہ آئے گا۔ ابھی تو صرف ایک اس صورت کو سبا کیوں کہا گیا ہے۔ تو پھر اس قوم نے اللہ کی ناشکری کی، اتنی ہریالی تھی وہاں، اتنا پانی تھا، سفر ان کے بہت آسان تھے، ہر جگہ اسٹے کر سکتے تھے۔ تو ناشکری کے سبب سے ان پر سیلاب کا عذاب آیا اور وہ ڈیم ٹوٹ گیا اور پوری قوم تباہ و برباد ہو گئی، اور وہ پھر متفرق ہو کر دنیا میں جو چند بچے کچھ لوگ تھے وہ متفرق ہو کر پھیل گئے۔ تو کچھ شام چلے گئے، کچھ مدینہ چلے گئے، بہرحال نعمتوں سے وہ محروم ہو گئے۔ تو اس صورت میں چونکہ ان کا بیان آئے گا تو ایک خاص واقعہ ہے، اس لیے اللہ نے اس قوم کی مناسبت سے اس سورت کا نام ہی سورہ سبا رکھا۔ اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے جو لوگ اللہ کے فرما بردار ہیں ان کو منیب قرار دیا ہے، اللہ کی طرف متوجہ ہونے والے، اور جن میں داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کا خصوصیت سے ذکر ہے، اور ان کے حالات بیان کیے صورت میں کہ جو اللہ کی اطاعت کرنے والے ہیں، داؤد علیہ السلام، سلیمان علیہ السلام، ان پر کیا کیا انعامات ہوئے۔ یعنی دو قسم کے لوگوں کے واقعات بیان ہوئے جن دونوں پر اللہ کی نعمتیں ہوئیں، ایک نے نعمت کا شکر ادا کیا اور ایک نے نعمت کی ناشکری کی۔ تو داؤد اور سلیمان علیہ السلام کو نعمتیں ملی، انہوں نے نعمت کی شکر گزاری کی، وہ ان نعمتوں میں پڑھ کے اللہ سے غافل نہیں ہوئے۔ اور ملکہ سبا کو بھی قوم سبا پر بھی اللہ کا بہت زیادہ انعام ہوا، نعمتیں ملیں، مگر انہوں نے نعمتوں کی ناقدری کی۔ تو یہ صورت کا حاصل ہے۔ اب ہم اس کے لفظی ترجمے کی طرف چلتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ چونکہ مکی صورت ہے تو زیادہ تر توحید آخرت کا بیان ہی ہوگا اس میں۔ الحمدللہ الذی، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں، لہو ما فی السماواتی، جس کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں، وما فی الارض، اور جو کچھ زمین میں، وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ، اور آخرت میں بھی اسی کی تعریف ہے، یعنی قابل تعریف آخرت میں بھی وہ ہوگا۔ وَهُوَ الْحَكِيمُ، اور وہ حکمت والا ہے، الخبیر، باخبر ہے۔ يَعْلَمُ مَا يَلِجُ فِي الْأَرْضِ، جانتا ہے ان چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں۔ وَلَجَ يَلِجُ وُلُوجًا، یلج اصل میں یولج تھا، ولوج کا معنی داخل ہونا، اور افعل باب افعال سے اولج یولج داخل کرنا۔ جانتا ہے ان تمام چیزوں کو جو زمین میں داخل ہوتی ہیں، وما یخرج منہا، اور جو زمین سے نکلتی ہیں، وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتی ہیں، وما یعرج فیہا، اور جو آسمان میں چڑھتی ہیں۔ عرج یعرج عروجا، عروج کہتے ہیں نا قوموں کا عروج و زوال۔ وَهُوَ الرحیم، اور وہ رحم کرنے والا، الغفور، بہت مغفرت کرنے والا ہے۔ وقال الذین کفروا، اور کہا ان لوگوں نے جو کافر ہیں، لا تأتین الساعہ، ساعہ قیامت ہم پر نہیں آئے گی۔ قل، اے نبی کہہ دیجئے، بلا، کیوں نہیں، وربی، اور میرے رب کی قسم، کیوں نہیں آئے گی قیامت، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بے ضرور تم پر قیامت آئے گی۔ عالم الغیب، وہ میرا رب غیب کا جاننے والا ہے۔ لا یعزب عنہ، غائب نہیں ہے اس سے، مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرہ کے وزن کے برابر بھی کوئی چیز، ولا فی الارض، اور نہ زمین میں، نہ زمین میں کوئی چیز اس سے غائب ہے اور نہ آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی، ولا اصغر من ذالک، اور نہ ذرے سے کوئی چھوٹی، ولا اکبر، اور نہ ذرے سے بڑی، یعنی آسمانوں میں اور زمین میں ذرے سے بڑی اور ذرے سے چھوٹی کوئی بھی چیز اس سے غائب نہیں ہے۔ الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ سب کی سب چیزیں کتاب مبین میں ہیں۔
یعنی کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو اس سے غائب ہو، اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں ہے جو کتاب مبین میں نہ ہو، یعنی پہلے سے اللہ نے اس کو لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لیجزی الذین آمنوا، یہ سب کچھ اس لیے ہے، یعنی قیامت اس لیے آئے گی تاکہ اللہ تعالیٰ بدلہ دے ایمان والوں کو، وعملوا الصالحات، اور ان لوگوں کو جنہوں نے نیک عمل کیا، اولئک لہم مغفرۃ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے مغفرت ہے، ورزق کریم، اور عمدہ روزی ہے ان کے لیے، والذین سعوا، اور وہ لوگ جو کوشش کرتے ہیں، سعی یسعی، سعین کا معنی بھاگنا، دوڑنا، کوشش کرنا، اصل میں تھا سعی، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، فی آیاتنا، ہماری آیات میں، معاجزین، ہمیں ہرانے کے لیے، ہمیں ہراتے ہوئے، عاجزہ یعاجزو، یعنی دوسرے کو عاجز کرنے کی کوشش کرنا۔ تو اللہ کا ہرانا یہ ہوتا ہے کہ اللہ چاہتا ہے دین دنیا میں غالب آئے، تو یہ گویا اللہ سے مقابلہ کر کے دین کو مغلوب کرنا چاہتے ہیں، یہ مطلب ہے۔ اولئک لہم عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کے لیے عذاب ہے، من رجز، سختی کا، رجز کہتے ہیں پکڑ کو، سختی کو، علیم، دردناک سختی والا عذاب ہے ان کے لیے۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، اور دیکھتے ہیں وہ لوگ جن کو علم دیا گیا، دیکھنا بمعنی سمجھنے کے ہے یہاں پہ، جن کو علم دیا گیا کیا دیکھتے ہیں، الذی، وہ اس چیز کو، انزل الیک، جو آپ پر نازل کی گئی ہے، من ربک، آپ کے رب کی طرف سے، اس کو یہ کیا دیکھتے ہیں، یعنی کیا سمجھتے ہیں، هو الحق، کہ یہ برحق ہے، یعنی اہل علم جو ہیں اس کلام کو برحق سمجھتے ہیں۔ ویہدی، اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ یہدی، ہدایت دیتا ہے، الی صراط العزیز، اس بادشاہ کی طرف جو غالب ہے، یعنی اس کے راستے کی طرف، الحمید، اور قابل تعریف ہے۔ یعنی اہل علم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن برحق بھی ہے اور یہ سیدھے راستے کی رہنمائی بھی کرتا ہے۔ وقال الذین کفروا، جبکہ اس کے برعکس کافر لوگ کیا کہتے ہیں، وہ مذاق اڑاتے ہیں اللہ کی آیات کو، اور کیا کہتے ہیں، هل ندلکم، اے لوگو کیا ہم تمہیں بتائیں، دل یدل دلالتاً کا معنی رہنمائی کرنا، کہتے ہیں نا یہ اس پر دلالت کرتا ہے، دلیل کو بھی دلیل اس لیے کہتے ہیں وہ اپنے مدلول اور دعوے پر رہنمائی کرتی ہے۔ هل ندلکم، اے لوگو کیا ہم تمہیں بتائیں، علی رجل، ایک شخص کے بارے میں، ایک ایسے شخص پر ہم تمہاری رہنمائی کریں، ینبئکم، جو تمہیں خبر دیتا ہے، وہ کیا خبر دیتا ہے، اذا مزقتم، کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مزق یمزق، تمزیقاً کا معنی توڑ پھوڑ کے ریزہ ریزہ کر دینا، کہ لوگوں جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، کل ممزقن، ہر طرح سے ریزہ ریزہ کرنا، ممزق یہ مصدر ہے، اس کو مصدر میمی کہا جاتا ہے اصطلاح میں، کل ممزقن، ہر طرح سے ریزہ ریزہ ہو جانا، یعنی وہ تمہیں خبر دیتا ہے کہ جب تم ریزہ ریزہ کر دیے جاؤ گے، مکمل ریزہ ریزہ ہونا، انکم، تو ہوگے تم، لفی، لام تاکید کے لیے، فی خلق جدید، ایک نئی تخلیق میں، یعنی کافر کہتے ہیں کیا ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ بتائیں، یعنی مذاق اڑانے کے لیے کہتے تھے، جو یہ کہتا ہے کہ جب تم مکمل ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، موت کے بعد ختم ہو جاؤ گے، تو دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، نئی تخلیق میں ہوگے، یعنی وہ مذاق اڑانے کی نیت سے کہتے تھے، بھلا ایسا شخص کا ہم نہ تمہیں بتائیں۔ افطرا علی اللہ کذبا، افطرا اصل میں تھا افطرا، افطرا اکتسبہ کی طرح، اور اس میں سوالی ہے، جیسے کہتے ہیں نا انت زید، کیا آپ زید ہیں، تو افطرا علی اللہ کذبا، تو الف حمزہ وصلیہ تھا تو سائلنٹ ہو گیا، افطرا علی اللہ کذبا، کیا اس شخص نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، معاذ اللہ، ام بہی جنہ، یا اس کے ساتھ جنون ہے، یعنی ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو شخص ہے جو یہ دعویٰ کرتا ہے جب مر کے ختم ہو جاؤ گے تو دوبارہ پیدا کیے جاؤ گے، ابھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ یہ اللہ پہ جھوٹ باندھ رہا ہے یا یہ معاذ اللہ مجنون اور دیوانہ ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بل الذین لا یؤمنون بالآخرہ، بلکہ اصل بات یہ ہے کہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے، جو مردوں کے دوبارہ زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں، فی العذاب، وہ عذاب میں ہوں گے، والضلال البعید، اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں، یعنی اصل بات یہ ہے کہ نبی دیوانے یا جھوٹے معاذ اللہ نہیں ہیں، بلکہ یہ لوگ حق سے دور، بعید کا مطلب وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے، یہ خود غلط بات کر رہے ہیں، اور اتنی غلط بات کر رہے ہیں جس کی وجہ سے یہ عذاب میں ہوں گے۔ افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم، ان چیزوں کی طرف جو ان کے سامنے ہیں، وما خلفہم، جو ان کے پیچھے ہیں، من السماء والارض، یعنی آسمان اور زمین، کیا مطلب انہوں نے اس کائنات میں غور نہیں کیا، دائیں بائیں زمین اور آسمان میں غور نہیں کیا، ان نشا، اگر ہم چاہیں، نخسف بہم الارض، ہم دھسا دیں ان کو زمین میں،
او نسقط علیہم، یا ہم گرا دیں ان کے اوپر کسفا من السماء، آسمان سے ٹکڑے، کسفہ کی جمع کسف، تو ہم چاہیں تو آسمان کے یعنی آسمان سے ان پر جو ہے چیزوں کو توڑ کر ان کے اوپر گرا دیں، یا ہم ان کو زمین میں دھسا دیں. یعنی یہ ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈرتے نہیں ہیں کیا؟ کیونکہ یہ اللہ پہ الزام ہے نا کہ وہ پیدا نہیں کر سکتا. ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس بات میں یعنی اس دھمکی میں نشانی ہے، لکل عبد، ہر بندے کے لیے، منیب، جو ہماری طرف توجہ کرنے والا ہے، ہماری طرف رجوع کرنے والا ہے. یہ ہو گیا جی لفظی ترجمہ مختصر گرامر کے ساتھ. اب میں انشاءاللہ اس رکوع کی تفسیر کی طرف چلتا ہوں. بہت آسان ہے، ترجمے میں ہی آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے الحمدللہ الذی، اللہ نے اپنی تعریف سے سورت کو شروع کیا. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو مالک ہے ان تمام چیزوں کا جو آسمانوں میں ہے، وما فی الارض، اور زمین میں، اور آخرت میں بھی قابل تعریف وہی ہوگا، دنیا میں بھی ہے اور آخرت میں بھی. وہو الحکیم، وہ حکمت والا ہے کہ کوئی بھی چیز اس نے بغیر حکمت کے پیدا نہیں کی، کوئی کام بغیر حکمت کے نہیں کیا. الخبیر، اور انسانوں کے اور ہر چیز کے حالات سے باخبر بھی ہے. کیسا باخبر ہے اب اس کی اللہ ڈیٹیل بتا رہے ہیں. کیونکہ میں بار بار کہتا ہوں نا کہ معبود ہونے کے لیے دو چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کہ علم بھی کامل ہو، قدرت بھی کامل ہو. تو اللہ نے اس میں اپنی قدرت کا بھی تذکرہ کیا اور علم کا بھی. اب علم کتنا کامل ہے؟ یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں داخل ہو رہی ہے جو چیزیں، وہ ان تمام چیزوں کو جانتا ہے. وما یخرج منہا، اور جو کچھ زمین سے نکل رہا ہے، کتنے نباتات ہیں جو زمین سے نکلتے ہیں دن رات، اربوں کھربوں ہیں، سب کچھ جانتا ہے. وما ینزل من السماء، اور جو آسمان سے نازل ہوتا ہے پانی. وما یعرج فیہا، پانی بھی اور جو کچھ بھی آسمان سے نازل ہوتا ہے، اور جو کچھ آسمان کی طرف جاتا ہے سب کچھ جانتا ہے. وہو الرحیم، اے اللہ جب تو اتنا کچھ جانتا ہے اور تیری قدرت بھی کامل ہے، تو فوراً پھر تجھے نہ ماننے والوں کو تو عذاب کیوں نہیں دے دیتا؟ اس کا اللہ نے جواب دیا وہ رحم کرنے والا اور مغفرت کرنے والا ہے، تو رحم کی وجہ سے مہلت دیتا ہے اور توبہ کی وجہ سے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے. وقال الذین کفروا، اور کافر لوگ یہ کہتے ہیں، کیونکہ اگر آپ قیامت کا انکار کریں گے تو پھر اللہ کی باتوں کو کون مانے گا؟ کیونکہ جب حساب و کتاب کا خوف ہی نہیں ہوگا. تو اللہ اب کافروں کی شکایت بیان کر رہے ہیں. کافروں سے جو شکایت ہے وہ کہتے ہیں لا تاتین الساعہ، قیامت ہم پہ نہیں آئے گی. کیوں نہیں آئے گی؟ اس کا اگلی آیات میں تذکرہ کیا کہ بھئی ایسا کیسے ہو سکتا ہے، ہم مٹی ہو گئے تو دوبارہ زندہ ہوں گے. قل، اے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے بلا، کیوں نہیں آئے گی بھئی، وربی، میرے رب کی قسم، لتأتینکم، ضرور بضرور تم پر قیامت آئے گی. عالم الغیب، وہ غیب کا علم رکھتا ہے، تمہارے پاس علم نہیں ہے. تم فیوچر کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہو کہ نہیں آئے گی؟ علم تمہارے پاس تھوڑی ہے فیوچر کا، اللہ کے پاس ہے. تو وہ اللہ وحی کے ذریعے بتا رہا ہے کہ لازمی آئے گی اور اس کا علم کامل ہے، لہذا اس کی بات مان لو کہ قیامت آئے گی. اس کا علم کتنا کامل ہے؟ لا یعزب عنہ مثقال ذرۃ فی السماوات، آسمانوں میں ذرے کے برابر بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اس سے غائب ہو. ولا فی الارض، اور نہ زمین میں. ولا اصغر من ذلک، اور نہ کوئی ذرے سے چھوٹی کوئی چیز اور نہ بڑی. الا فی کتاب مبین، مگر یہ کہ یہ تمام کی تمام چیزیں کتاب مبین میں ہیں. اب آئے گی کیوں قیامت؟ بھئی اس میں حکمت کیا ہے؟ اللہ نے اس صورت کے شروع میں دعویٰ کیا کہ وہ حکمت والا ہے. تو اب سوال پیدا ہوتا ہے بھئی کیوں آئے گی؟ اللہ کو کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یہ اس لیے اللہ قیامت کو قائم کرے گا کہ اگر قیامت قائم نہ ہو تو اچھوں کو ان کا اچھا بدلہ نہیں ملے گا اور بروں کو سزا نہیں ملے گی. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے انسان کو ذہین بنایا اور اس کو ایسی لاوارث چھوڑ دیا کہ جو چاہے کرتے پھرو؟ اس دنیا میں ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کا قتل کیا، ظلم کرتے رہے، ماؤں کے قتل کیے، باپوں کے قتل کیے، وراثتیں کھا گئے وہ. اور ایسے لوگ بھی ہیں جنہوں نے بڑی خدمتیں کی ہیں انسانیت کے لیے اور دنیا کے لیے بہت اچھا پیغام دے کے گئے ہیں. تو اللہ کہتے ہیں اگر قیامت قائم نہ ہو تو اس کا مطلب سب کو مار کے مٹی کر کے ختم کر رہا ہوں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے قیامت ضرور آئے گی. اور اس کی حکمت کیا ہے؟ اس لیے آئے گی لیجزی الذین آمنوا، تاکہ ان لوگوں کو بدلہ دے جو اللہ کی باتوں پر ایمان لے کر آئے. اللہ کے کہنے سے انہوں نے مان لیا کہ قیامت آئے گی اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. وعاملوا الصالحات، اور پھر اپنے اعمال کو درست کر دیا. تو پھر ان کو کیا ملے گا اجر؟ کون سا اجر ہے جو دینے کے لیے قیامت آئے گی؟ وہ اجر یہ ہے اولئک لہم مغفرۃ، کہ ان سے چھوٹی موٹی غلطیاں اگر ہو جائیں تو اللہ ان غلطیوں کو معاف کرے گا. تو اس معافی کا اظہار قیامت کے دن ہوگا. ورزق کریم، اور ان کو عمدہ روزی ملے گی ان کے اعمال کے بدلے میں. تو یہ قیامت لائے بغیر ممکن نہیں ہے کیونکہ دنیا میں یہ سب کچھ نہیں ہوتا.
والذین سعوا فی آیاتنا، اور وہ لوگ جو ہماری آیات میں کوشش کر رہے ہیں، معاجزین، ہمیں ہرانے کے لیے، یعنی ہماری آیات کا انکار کر کے اور اس کی غلط تعویلات کر کے اس کو باطل قرار دینے کی کوشش کرتے ہیں لوگوں کا، تاکہ اس پر اعتماد اٹھ جائے، تو ان کو سزا بھی تو ملنی چاہیے نا، تو سزا کے لیے بھی قیامت آئے گی۔ اولئک لہم عذاب، یہ وہ لوگ ہیں جن کو عذاب ملے گا، من رجز علیم، سخت دردناک پکڑ کا عذاب ہوگا وہ۔ آگے اللہ فرماتے ہیں کہ سارے ایک جیسے نہیں ہیں، قیامت کا انکار سب نہیں کرتے، جن کو ہم نے کامل علم دیا ہے، تورات انجیل کا علم، آسمانی کتابوں کا علم، وہ تو پہلے سے جانتے ہیں کہ جو ہے وہ ایک کلام نازل ہوگا جس میں آخرت کی باتیں ہوں گی، جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اعلان کرے گا، تو وہ تو پہلے سے جانتے ہیں۔ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ، جن کو ہم نے علم دیا ہے وہ تو پہلے سے جانتے ہیں، کیا جانتے ہیں؟ الَّذِي أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ، کہ وہ کلام جو آپ پر آپ کی رب کی طرف سے نازل ہو رہا ہے، هُوَ الْحَقُّ، وہ برحق کلام ہے، وَيَهْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ، اور وہ یہ بات بھی جانتے ہیں کہ یہ ایک ایسے راستے کی طرف رہنمائی کر رہا ہے جو زبردست غالب بادشاہ اور قابل تعریف بادشاہ کا راستہ ہے، تو ایسے راستے کی طرف قرآن رہنمائی کرتا ہے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ قیامت آنے میں حکمت کیا ہے، یہ بھی ایک دلیل ہے، کیونکہ اگر قیامت نہیں آئے گی تو اچھے برے سب برابر ہو جائیں گے، یہ تو اللہ کی طرف ظلم کی نسبت ہے کہ اللہ تو نے اچھوں کو نہ بدلہ دیا اچھائی کا، نہ بروں کو سزا دی، تو سب کو مار کے مٹی کر کے برابر کر دیا، تو یہ تو ایک بڑی، یعنی یوں سمجھیں کہ دنیا کی کوئی حکومت بھی اس طرح کی فضول کام نہیں کرتی اور اس طرح کی دھاندلی نہیں کرتی کہ اچھے شہریوں اور برے شہریوں میں فرق نہ رکھے وہ، تو اللہ کیسے کر سکتا ہے یہ؟ تو لیکن ایک اشکال ہوتا ہے کہ پھر یہ مر کے مٹی ہو کے ہم ختم کیوں ہو جاتے ہیں؟ تو اس کا اللہ جواب دیتے ہیں کہ ان کافروں کو دیکھو یہ کیسی باتیں کرتے ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کیسا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وقال الذین کفروا، کافر لوگوں نے کہا هل ندلکم علی رجل، اے لوگو ہم تمہیں ایسے شخص کا پتہ نہ بتائیں، یعنی مذاق اڑاتے تھے، ارے ہم بتائیں ایک بندہ آیا ہے جو عجیب عجیب باتیں کر رہا ہے، وہ کیا کہتا ہے؟ ینبئکم، جو تمہیں خبر دے گا، اذا مزقتم کل ممزق، جب تم مکمل مر کے مٹی ہو کے ختم ہو جاؤ گے، ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے، انکم لفی خلق جدید، پھر تم نئی تخلیق میں دوبارہ زندہ ہوگے۔ یعنی وہ جو بھی کوئی نیا شخص آتا نا مکہ میں، تو یہ کافر یہی کہتے ہیں، چونکہ مکی صورت ہے تو یہی کہتے ہیں ارے ایک بندہ ہے ادھر بیٹھ کے ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، یعنی تم جاؤ تم بھی اس کا مذاق اڑاؤ گے۔ پھر خود ہی کہتے افطرا علی اللہ کذبا، پتہ نہیں اس نے اللہ پہ بہت بڑا جھوٹ باندھ دیا ہے، یعنی انسان جھوٹ باندھے اپنے باپ پہ، اپنی ماں پہ، اپنے رشتہ داروں پہ، اس کو جھوٹ باندھنے کے لیے معاذ اللہ خدا ملا تھا، گاڈ ملا تھا، گاڈ کے بارے میں اتنی جھوٹی بات کر دی کہ وہ زندہ کرے گا۔ ام بھی جنہ، یا اس کو پتہ نہیں جنون ہو گیا ہے، کیونکہ 40 سال اس نے ہمارے درمیان گزارے تو اب ہمیں کبھی جھوٹ بھی نہیں بولا اور کبھی اس سے دیوانگی کی باتیں بھی ظاہر نہیں ہوئی، لیکن اس بات سے لگ رہا ہے کہ یا تو وہ جان کر جھوٹ بول رہا ہے یا وہ دیوانہ ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں نہ نہ نہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہ تو دیوانے ہوئے، نہ انہوں نے اللہ پہ جھوٹ باندھا، بلکہ تم اپنی آخرت خراب کر رہے ہو آخرت کا انکار کر کے، کیونکہ جو لوگ آخرت کا انکار کرتے ہیں فی العذاب، وہ عذاب میں بھی ہوں گے، والضلال، اور گمراہی میں بھی، البعید، وہ گمراہی جو حق سے بہت دور ہے۔ یعنی تم پر اشکال ہوتا ہے کہ اللہ کے لیے کیا مشکل ہے، جس نے پہلی دفعہ بنایا دوبارہ کیوں نہیں بنا سکتا، اور اگر وہ نہیں بنائے گا تو اعتراض ہوتا ہے۔ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعویٰ کرتے کہ قیامت نہیں آئے گی تو اعتراض ہونا چاہیے تھا کہ اس کا مطلب اللہ نہ اچھوں کو اچھا بدلہ دے گا نہ بروں کو سزا دے گا۔ آگے اللہ دھمکی دیتے ہیں کہ ان کو ایسی باتیں کرتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، افلم یروا، کیا انہوں نے دیکھا نہیں، الی ما بین ایدیہم وما خلفہم، ان کے سامنے اور پیچھے، یعنی چاروں طرف یہ دیکھتے نہیں ہیں، من السماء والارض، آسمانوں اور زمین میں، یعنی آسمانوں اور زمین میں ان کو ان کی ہلاکتوں کی بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی، بہت ساری چیزیں نظر آئیں گی جن کے ذریعے یہ ہلاک ہو سکتے ہیں۔ ان نشأ نخسف بہم الارض، اگر ہم چاہیں تو زمین میں ان کو دھسا کے ہلاک کر دیں، او نسقط علیہم کسفا من السماء، یا آسمان کے ٹکڑے برسا کے ان کو ہم ہلاک کر دیں ان پر، تو ان کو ڈرنا چاہیے، یعنی چاروں طرف سے تو یہ میرے کنٹرول میں ہے۔ کائنات میں بہت چھوٹی سی حیثیت ہے انسان کی، یعنی اتنی بڑی کائنات میں اس انسان کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں ہے طاقت کے اعتبار سے، تو ان کو تو ڈرنا چاہیے، میں جب چاہوں ان کو ہلاک کر دوں۔ ان فی ذلک لآیۃ، بے شک اس میں بڑی نشانی ہے، لکل عبد منیب، ہر اس بندے کے لیے جو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہتا ہے۔ دلائل سے تو یہ بات ثابت ہو ہی چکی ہے کہ آخرت آئے گی،
تو اللہ کے خوف سے بھی آخرت پر ایمان لے آنا چاہیے، کیونکہ آپ آخرت کا انکار کر رہے ہو، حقیقت میں اللہ کی طاقت اور قدرت کا بھی انکار کر رہے ہو، اور اللہ پہ الزام بھی لگا رہے ہو کہ وہ نیک اور بروں کو برابر رکھے گا۔ تو اب آگے یہ ہمارا رکوع کمپلیٹ ہو گیا۔ اگلے رکوع میں اللہ نے عبد منیب کا تذکرہ کیا ہے کہ جو نیک بندے ہیں وہ کیسے ہوتے ہیں، جو اللہ کی طرف انابت کرنے والے ہوتے ہیں۔ یہ رکوع ہمارا کمپلیٹ ہو گیا الحمدللہ۔ اب ہم اگلے رکوع کی طرف چلتے ہیں، یعنی سورہ سبا کا رکوع نمبر 2 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 8۔ حسب معمول اس کا مختصر لفظی ترجمہ ہوگا، مختصر گرامر کے ساتھ، پھر انشاءاللہ اس کی تفسیر ہوگی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، البتہ تحقیق ہم نے عطا کیا داؤد کو منا اپنی طرف سے فضل۔ یا جبالو، وہ فضل کیا تھا؟ یا جبالو، اے پہاڑو، اویبی معہو، بار بار تسبیح بیان کرو، معہو داؤد کے ساتھ۔ اوابا یؤوبو، تعویباً کا معنی بار بار رجوع کرنا، بار بار تسبیح پڑھنا۔ اواب کہتے ہیں جو کثرت سے ذکر کرتا ہو، کثرت سے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہو۔ تو یہاں تسبیح پڑھنا مراد ہے۔ قرآن میں دوسرے مقام پر جو اس کی تفصیل بیان ہوئی ہے نا، اس کے حساب سے اگر تفسیر کی جائے تو اے پہاڑوں بار بار اللہ کی تسبیح بیان کرو، معہو داؤد کے ساتھ۔ والطیرہ، اور پرندوں، یعنی پرندوں کو بھی حکم دیا اللہ نے یہ کہ تم بھی داؤد کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کرو۔ وَأَلَنَّا، النا کا معنی اکرمنا کی طرح ہے اصل میں، الانا یلینو، الانا یلینو کہتے ہیں کہ نرم کرنا کسی چیز کو، لین کہتے ہیں نا کلام میں نرمی کو، تو اصل میں تھا الونا یا الیننا، اکرمنا کی طرح، تو پڑھا جاتا ہے النا، یا کو حذف کر دیا۔ لین کہتے ہیں نا نرم کو، لین، تو النا لہ الحدید، اور ہم نے نرم کر دیا داؤد کے لیے لوہے کو۔ ان اعمل سابغات، اور ہم نے ان کو حکم دیا کہ عمل کرو، یعنی بناؤ تم سابغات، بڑی بڑی زرہیں۔ سابغ کہتے ہیں ڈھانپ لینے والی چیز کو، اسبغا یعنی اسباغ الوضو کہتے ہیں مکمل وضو کرنا، جو یعنی پانی آپ کو اچھی طرح سے، جو وضو میں جو اعضاء دھونے ضروری ہے ان کو اچھی طرح سے ڈھانپ لے، تو سابغ کا مطلب جو پوری باڈی کو کور کر لے۔ سابغات سابغتن کی جمع ہے، تو زرہوں کو کہا جاتا ہے جو جنگ میں جو ہے نا پوری باڈی کو کور کر لیتی ہیں اور آپ کو تیر اور تلوار سے بچا لیتی ہیں۔ ان اعمل سابغات، ہم نے داؤد سے کیا کہا؟ ایک تو یہ کہا کہ پہاڑوں سے ہم نے یہ کہا کہ تسبیح بیان کرو، داؤد سے کہا کہ آپ زرہیں بنائیں۔ وقدر فی السرد، سرد کہتے ہیں جوڑنے کو، کہتے ہیں نا سرد الحدیث، حدیث کو آگے جوڑ دیا، پورا بیان کر دیا، چلایا حدیث کو، بات کو چلایا۔ تو قدر کا معنی اندازہ ٹھہرانا، جوڑنے میں آپ اندازہ ٹھہرائیں۔ کس چیز کے جوڑنے میں؟ کڑیوں کے جوڑنے میں، کیونکہ جب زرہیں بنائی جاتی ہیں تو ان کی کڑیاں آپس میں جوڑی جاتی ہیں اور خاص انداز سے جوڑی جاتی ہیں تاکہ بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں دشواری نہ ہو، کیونکہ لوہے کی زرہیں ہیں تو ظاہر ہے ان میں ان کی جو کڑیوں کو جب جوڑا جائے گا تو بہت ہی ایک خاص مینجمنٹ کے ساتھ، اندازے کے ساتھ جوڑا جاتا ہے۔ وَعْمَلُوا صَالِحًا، اور عمل بھی اچھا کرو۔ انی بما تعملون بصیر، تم جو کچھ کر رہے ہو میں اس کو دیکھ رہا ہوں۔ ولی سلیمان الریح، اور سلیمان کے لیے ہوا کو، یعنی سخرنا کا لفظ یہاں معذوف ہے کہ ہم نے مسخر کر دیا سلیمان کے لیے ہوا کو۔ غدوہا شہر، اس کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر، یعنی مقدار شہرن، قدر کا لفظ یا مقدار کا لفظ یہاں معذوف ہے۔ غدو، غدا یغدو، غدوون کہتے ہیں صبح کا چلنا، اور راح یروح کا معنی شام کو چلنا، رواح شام کے سفر کو کہتے ہیں، یعنی شام کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو غدوہا شہرن، اس کی ایک صبح ایک مہینے کے برابر، یعنی ایک مہینے کا سفر جو طے ہو رہا تھا ایک صبح ختم ہونے سے پہلے صبح ہی میں طے ہو جاتا تھا، یعنی وہ سفر جو اگر نارملی طے کیا جاتا تو ایک مہینہ رکھتا نا، تو سلیمان علیہ السلام کا جو سفر تھا نا، تو وہ جو ہوا تھی اس ہوا کی ایک صبح وہ ایک مہینے کے برابر تھی، یعنی وہ ہوا ایک مہینے کا سفر صرف صبح کے وقت میں طے کرا دیا کرتی تھی۔ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ، اور اس ہوا کی ایک شام وہ بھی مہینہ تھی، یعنی مہینے کے برابر تھی، یعنی صرف ایک شام میں پورے مہینے کا سفر ہو جایا کرتا تھا۔ وَأَصَلْنَا لَهُ، اور ہم نے چلا دیا، اصالہ یسیلو، اصالتاً کا معنی بہانا، سیل کہتے ہیں نا، سیل بہاؤ کو کہتے ہیں، اے سیل رواں، یا آپ نے لفظ سنا ہوگا شاعری میں۔ اصلنا لہو، اصل میں تھا اسیلنا، اکرمنا کی طرح، اور ہم نے بہا دیا
سلیمان علیہ السلام کے لیے عین القطر، تانبے کا چشمہ، یعنی پگھلا ہوا تانبا بہا دیا ان کے لیے۔ ومن الجنی، اور جنات میں سے بھی بعض ایسے جنات تھے، من یعمل بین یدیہ، جو عمل کر رہے تھے سلیمان کے سامنے، باذن ربہ، اپنے رب کے حکم سے۔ ومن یزغ، اور جو بھی کجی کرے گا، ٹیڑھا پن کرے گا، یعنی اطاعت سے منہ موڑے گا، منہم، ان جنات میں سے، عن امرنا، ہمارے حکم سے، یعنی ہمارے حکم سے جو بھی منہ موڑے گا ان جنات میں سے، نذقہ، ہم اسے چکھائیں گے، من عذاب السعیر، بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب۔ یعنی ہم نے یہ بھی اس وقت طے کر رکھا تھا کہ جنات پر لازم ہے کہ وہ ہماری اطاعت کریں اور ہماری اطاعت میں سلیمان کی اطاعت کریں، تو جو بھی ہماری اطاعت سے اعراض کرے گا، یعنی سلیمان کی بات نہیں مانے گا، تو ہم نے ان کو یہ دھمکی دی ہوئی تھی کہ ہم اس کو آخرت میں بھڑکتی ہوئی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ یعملون لہو، وہ جنات کیا کرتے تھے بھائی، وہ بناتے تھے لہو، سلیمان کے لیے، ما یشاء، جو کچھ سلیمان علیہ السلام چاہتے، سلیمان علیہ السلام جو چاہتے وہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے۔ اور وہ کیا چیزیں تھیں؟ من محاریب، محراب کی جمع محاریب، محراب سے مراد یہاں بڑے بڑے قلعے، یہ لفظ نکلا ہے حرب سے، حرب کہتے ہیں جنگ کو نا، تو محراب ان قلعوں کو جس میں بیٹھ کے جنگ لڑی جاتی تھی، کیونکہ انسان اس میں محفوظ ہو جاتا ہے، پھر وہاں سے تیر اندازی کرتا ہے، تو پھر مطلق بڑی بڑی عمارتوں اور قلعوں کو بھی کہا جانے لگا، پہلے تو قلعوں کو صرف، پھر بڑی بڑی عمارتوں کو بھی کہا جانے لگا۔ تو وہ جنات سلیمان علیہ السلام کے لیے بڑی بڑی عمارتیں بناتے، و تماثیل، اور تصویریں بناتے، تمثال کی جمع تماثیل، تمثال کہتے ہیں تصویر کو، اور یہ نکلا ہے مثال سے نا، مثال کسے کہتے ہیں؟ ایک چیز آپ نے دیکھی اسی جیسی بنا دی، تو جنات کیا کرتے تھے؟ سلیمان علیہ السلام کے لیے تصویریں بھی بنایا کرتے تھے۔ اب وہ تصویر جو ہے وہ دیوار پہ بھی ہو سکتی ہے اور وہ الگ سے بھی ہو سکتی ہے، جیسے آپ کسی چیز کا، کوئی انسان کی تصویر میں جیسے اس کا مجسمہ بنا دیتے ہیں، بے جان کی تصویر میں جیسے کوئی درخت بنا دیا آپ نے، یعنی اس کا جس کا کوئی جسمانی وجود بھی ہوتا ہے، تو دونوں پر اطلاق ہوتا ہے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ اور تصاویر بنایا کرتے تھے، وجفان، جفنا کہتے ہیں پیالے کو، جفان اس کی جمع، اور بڑے بڑے اور پیالے بنایا کرتے تھے، کل جواب، جواب جابیتن کی جمع ہے، اصل میں تھا جوابی، زواربو کی طرح، تو آخر سے یا کو حذف کر دیا، الجواب، تو یہ وہ جواب نہیں ہے الجواب بسم ملہم الصواب جو ہم جواب کہتے ہیں، یہ اصل میں جوابی ہے، تو جوابی تھا، جیم با اور یا اس کا مادہ ہے، جابیتن کی جمع، تو یہ کہتے ہیں حوض کو، تو بڑے بڑے حوض کے بقدر پیالے بنایا کرتے تھے، یعنی وہ پیالے جن میں کھانا وغیرہ کھایا جاتا تھا، تو وہ حوض یعنی تالابوں کے جیسے پیالے ہوا کرتے تھے۔ وقدور، قدر کہتے ہیں دیگچی کو، قدور اس کی جمع، قدور الراسیات، اور جمی ہوئی دیگچیاں، راسی جمی ہوئی، کے پہاڑ کو بھی راسیہ کہا جاتا ہے نا، جمے ہوئے ہوتے ہیں، یعنی ایسے بڑے بڑے دیگڑے ہوتے تھے جو اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتے تھے، یہ سب چیزیں بنایا کرتے تھے جنات۔ اعملوا آل داود، اے داود والو، داؤد کی آل، شکرن، شکر والے اعمال کرو۔ آل داؤد میں خود داؤد بھی داخل ہیں، کئی بار یہ بتا چکا ہوں کہ جب آل کی نسبت کسی چیز کی طرف کی جاتی ہے تو کسی شخص کی طرف، تو وہ شخص بھی اس میں داخل ہوتا ہے۔ اے داؤد اور اس کے گھر والو، اللہ کا شکر ادا کرو۔ وقلیل، اور بہت تھوڑے ہیں، من عبادی، میرے بندوں میں، الشکور، شکر گزار۔ فلما قضینا علیہ الموت، پس جب ہم نے فیصلہ کر دیا سلیمان پر موت کا، ما دلہم، نہیں دلالت کی ان، نہیں رہنمائی کی ان کی، یعنی جنات کی رہنمائی نہیں کی، دلہ یدلو دلالتاً، رہنمائی کرنا، علی موتہ، سلیمان کی موت پر، یعنی کسی چیز نے جنات کو سلیمان کی موت کا نہیں بتایا، الا دابۃ الارض، مگر زمین کے ایک جانور نے، یعنی کیڑے نے، دابہ جو زمین میں رینگنے والے ہوتے ہیں، دیمک وغیرہ ٹائپ کا کوئی کیڑا تھا، اس نے، تأکل من سأتہ، جو کھا رہا تھا، من سأ کہتے ہیں لاٹھی کو، جو سلیمان کی لاٹھی کو کھا رہا تھا، اس کیڑے سے پتہ چلا کہ سلیمان کی موت واقع ہو گئی ہے۔ فلما خرّ، پس جب سلیمان گرے، تبینت الجن، تو جنات واضح ہو گئے، تبینہ کا معنی واضح ہونا، لیکن یہاں مراد ہے جنات پر یہ بات واضح ہو گئی، ان، کیا واضح ہو گئی؟ لو کانوا یعلمون الغیب، کہ اگر وہ غیب کا علم جانتے، ما لبثوا، تو وہ نہیں ٹھہرے رہتے، فی العذاب المہین، ذلت والے عذاب میں، یعنی جو اتنی سخت ڈیوٹی میں وہ لگے ہوئے ہیں نا، جو ان کو عذاب محسوس ہو رہا ہے، جس نے ان کو تھکا کے رکھ دیا ہے، تو کبھی بھی اس عذاب میں وہ مبتلا نہ رہتے۔
تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی۔ لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیا، تحقیق البتہ ہے قوم سبا کے لیے ان کے مسکن میں، ان کے ٹھکانوں میں آیتن نشانی تھی، یعنی قوم سبا کے لیے نشانی تھی ان کے مسکن میں جہاں وہ رہا کرتے تھے، تو اللہ کی قدرت کی اور اس کی نعمتوں کی نشانی تھی۔ وہ نشانی کیا تھی؟ جنتانی، دو باغات تھے، عن یمین، دائیں طرف، و شمال، اور بائیں طرف، یعنی دو طرح کے باغات تھے جو ان کے دائیں اور بائیں ہوا کرتے تھے۔ کلوا من رزق ربکم، کھاؤ اپنے رب کے رزق، واشکروا لہ، اور اس کا شکر ادا کرو، یعنی اللہ کی طرف سے یہ حکم بھی تھا کہ کھاؤ پیو اللہ کی نعمتوں کا اور شکر ادا کرو۔ بلدۃ طیبۃ، تمہارا شہر بھی بڑا پاکیزہ، یعنی ہذہ بلدۃ، یہ جو تمہارا شہر ہے، طیبۃ، بڑا پاکیزہ شہر ہے۔ طیبہ کا معنی مرغوب شہر، طیبہ ہر لحاظ سے مرغوب، یعنی خوراک کی بھی کثرت، آب و ہوا بھی بہت صحت کے لیے اچھی، صفائی ستھرائی، محبت، یہ سب چیزیں ہیں۔ ورب غفور، اور رب بھی تمہارا بڑا معاف کرنے والا۔ فاعرضوا، لیکن انہوں نے اللہ کے احکام سے اعراض کیا۔ فارسلنا علیہم، پس ہم نے بھیج دیا ان کے اوپر سیل العرم، بند کا سیلاب۔ عرم کہتے ہیں بند، جو ہم بند بناتے ہیں نا، ڈیم بناتے ہیں، تو ڈیم کا سیلاب ان پر بھیج دیا۔ وبدلناہم، اور ہم نے تبدیل کر دیا ان کو، بجنتیہم، ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں، یعنی ہم نے اس قوم کو تبدیل کر دیا، آگے بدل آ رہا ہے، یعنی ان کو تبدیل کرنے کا مطلب ان کے دونوں باغوں کے بدلے میں ان کو دے دیا، ان کے جو دائیں بائیں باغ ہوا کرتے تھے نا، ان کے بدلے میں ہم نے ان کو کیا دے دیا؟ جنتینی، دیگر دوسرے دو باغات، ذواتی اکل خمط، خمط کہتے ہیں کڑوے کو، اکل جو چیز بھی کھائی جاتی ہے، پھل وغیرہ، تو ہم نے ان کو بدلے میں دے دیے دو ایسے باغات، یعنی دائیں بائیں جو باغات تھے نا، دائیں اور بائیں باغات کو دو باغات سے تعبیر کیا گیا، یعنی سفر جب کرتے تھے ادھر بھی باغات ادھر بھی باغات، تو اس طرف والے باغات کو ایک باغ قرار دیا اور اس طرف والے باغات کو دوسرے باغ، یعنی دونوں طرف کے باغات کو ہم نے تبدیل کر کے ان کو بدلے میں دو ایسے باغات، دو قسم کے ایسے باغات دے دیے۔ ذواتی، ذات کی جمع ذوات نا، ذات المال، مال والا، تو ذواتی، یہ ذواتینی تھا اصل میں، کیونکہ دو باغات کا تذکرہ ہے نا، تو ذواتینی، جو والے تھے، اکلن خمتن، کڑوے پھل والے، و اصلن، اور خاردار جھاڑیوں والے، اصل خاردار جھاڑی، و شیئن، اور کچھ ایسی چیزیں، من صدرن، جو بیری کی سی تھیں، قلیل، وہ بھی تھوڑی، یعنی کچھ بیری کے کانٹے دار پودے، یہ ہم نے ان باغات کو تہس نہس کر کے اس کے بدلے میں ان کو یہ دے دیا۔ ذالک جزیناہم، یہ تھا وہ بدلہ جو ہم نے ان کو دیا، بما کفروا، ان کی ناشکری کے سبب، وہل نجازی، اور ہم نہیں بدلہ دیتے، الا الکفور، مگر بڑے ناشکرے کو۔ کافر کے صیغہ مبالغہ ہے کفور، یہاں کفر سے مراد ہے ناشکری، یعنی چھوٹی سزا پہ ہم ایسے بدلے، چھوٹے گناہوں پہ ہم ایسے بدلے نہیں دیتے، ہم بڑے بڑے ناشکروں کو ایسی سزائیں دیا کرتے ہیں۔ وجعلنا بینہم، اور ہم نے بنایا تھا ان کے درمیان، وبین القری، قریہ کی جمع قرا، اور ان بستیوں کے درمیان، التی بارکنا فیہا، جن بستیوں میں ہم نے برکت رکھی تھی، یعنی جہاں یہ رہتے تھے اور جہاں یہ سفر کر کے جاتے تھے، اس سے بھی زیادہ برکتوں والی جگہوں پہ، جہاں پر یہ تجارت وغیرہ کرتے یا تفریح کرتے یا کوئی بھی وجہ ہوتی، یعنی جس بستی میں یہ رہا کرتے تھے اس کے علاوہ یہ دوسری بستیاں جہاں یہ اور زیادہ برکت والی تھی، وہ موسم کے لحاظ سے اور پھل فروٹ کے لحاظ سے، تو ان بستیوں میں اور ان کی بستیوں کے درمیان ہم نے کیا رکھا تھا؟ قرن ظاہرتن، ایسی بستیاں جو نظر آتی تھیں، یعنی ٹریولنگ کے دوران بیابان نہیں تھے، بلکہ ٹریولنگ کے دوران ان کی منزل تک پہنچنے سے پہلے بھی دائیں بائیں بہت سے گاؤں آباد تھے جو بالکل واضح نظر آتے تھے۔ تفسیر میں اس کی ڈیٹیل آئے گی انشاءاللہ۔ ظاہرہ کا مطلب جو نظر آتے تھے۔ وقدرنا فیہا، اور ان بستیوں کے درمیان ہم نے اندازہ ٹھہرایا ہوا تھا سیر ان کے چلنے کا۔ چلنے کے اندازے کا کیا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھا ہوگا موٹر وے پہ جب آپ سفر کرتے ہیں نا، تو ایک خاص اندازے کے بعد ہوٹل آتے ہیں تاکہ آپ ریسٹ کر سکیں، واش روم جا سکیں، کھانا کھا سکیں، تو گورنمنٹ نے ایک مینجمنٹ کے تحت ایک اندازے کے تحت وہ بنایا ہوا ہوتا ہے کہ بھئی اتنے کلومیٹر کے بعد مسافر کو ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر ان کے لیے جو سفر رکھے تھے نا، لمبے لمبے سفر، شام جا رہے ہیں، مدینہ کی طرف جا رہے ہیں، اور صنعاء جا رہے ہیں یمن سے، تو راستے میں اللہ نے ان کے لیے راستے کا اندازہ ٹھہرایا ہوا تھا کہ بھئی اتنا چلنے کے بعد مسافر تھک جاتا ہے، تو کوئی آبادی آ جاتی تھی اس میں، جہاں ان کے کھانے کا انتظام ہوتا، آرام کا انتظام ہوتا، کچھ خریدنا چاہتے خرید سکتے تھے۔ قدرتی طور پر ایسی آبادیاں بیچ میں بنی ہوئی تھیں۔
تو قدرنا فیہا السیر، ہم نے ان کے جو راستے تھے یا ان کی بستیاں تھیں ان میں چلنے کے اندازے ٹھہرائے ہوئے تھے، یعنی کہ کتنے چلنے کے بعد ان کو کس چیز کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ اور پھر ہم نے کہا تھا سیرو فیہا، سارا یسیرو سیرن کا معنی چلنا، سیرو فیہا چلو ان راستوں میں، لیالیا راتوں کو بھی، و ایامن اور دن میں بھی، آمنین امن کے ساتھ، دن میں بھی ٹریولنگ کر سکتے تھے، رات میں بھی ٹریولنگ کر سکتے ہیں، یعنی گویا ہم نے ان کو بزبان حال کہا ہوا تھا کہ اب لمبے لمبے سفر کرو، خوب تجارتیں کرو، کوئی تمہیں سفر میں ٹینشن نہیں ہوگی۔ لیکن یہ کیا کہنے لگے؟ فقالوا، یہ کہنے لگے ربنا، اے ہمارے رب، باعد بین اسفارنا، باعد یباعد مباعتن، بعید سے نکلا دور کر دے، باعد دور کر دے، بین اسفارنا ہمارے سفروں کے بیچ کو، یعنی ہمارے سفروں کے درمیان دوری پیدا کر دے۔ تفسیر میں انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل آئے گی، یعنی ہمیں یہ راحت والے سفر نہیں چاہیے، لمبے لمبے سفر ہوں اور بیابان سفر ہونے چاہیے، تفسیر میں ڈیٹیل بتاؤں گا انشاءاللہ۔ وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور انہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيث، ہم نے بنا دیا ان کو کہانیاں، قصے بنا دیا۔ احدوثا کہتے ہیں ما یحدث به، جیسے اضحوکا ما یضحک به، لطیفے کو کہتے ہیں اضحوکا جس کے ذریعے ہنسی آتی ہے۔ اعجوبہ ما یعجب به، اعجوبہ کہتے ہیں وہ چیز جس پہ دیکھ کے تعجب ہو، جس کے ذریعے انسان کو تعجب ہو۔ تو احدوثا وہ چیز جس کے ذریعے انسان وہ باتیں جو گپ شپ کے طور پہ کرتا ہے، جس کے ذریعے بات چیت کی جا سکے، تو احادیث اس کی جمع آتی ہے۔ تو باتوں کو کہتے ہیں، مطلق باتوں کو بھی کہتے ہیں۔ جب یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی جمع ہوگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اور جب ویسے ہی احادیث ہو تو اس کا مطلب گپ شپ، یعنی ہم نے ان کو گپ شپ بنا دیا، قصے بنا دیا۔ وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے تتر بتر کر دیا ان کو، ہر طرح سے تتر بتر کرنا۔ ان فی ذلک لآیات، بے شک اس بات میں بڑی بڑی نشانیاں ہیں، لکل صبار، ہر اس شخص کے لیے جو صبر کرتا ہے، شکور اور شکر کرتا ہے۔ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ ابلیس، البتہ تحقیق سچا گمان کیا ان پر ابلیس نے، ظنہ، اپنے گمان کو۔ ابلیس نے یہ گمان کیا تھا نا کہ میں ان سب کو جہنم میں لے کے جاؤں گا، اور اللہ کے سامنے پھر یہ دعویٰ بھی کر دیا تھا۔ ابلیس نے کہا تھا وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اے اللہ تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا۔ تو ابلیس نے جو گمان کیا تھا، اللہ کہتے ہیں وہ گمان اس نے قوم سبا میں سچا پایا، اس کو واقعی ایسا لگا کہ انسانوں میں اکثریت جو ہے وہ جہنم میں ہی جائے گی، ان کے عمل کو دیکھ کر اس کو ایسا لگا۔ فَاتَّبَعُوهُ، پس ان ملکہ سبا نے، قوم سبا نے اتباع کی اسی ابلیس کی، الا فریقا من المؤمنین، مگر جو ایمان والے فریق تھے انہوں نے اتباع نہیں کی۔ وما کان لہ علیہم، اور نہیں تھا شیطان کے لیے ان پر، شیطان کے لیے نہیں تھا ان پر، من سلطان، کوئی زور، الا، مگر صرف اتنی بات تھی، لنعلم، کہ ہم جان لیں، یعنی صرف ہم نے شیطان کا اتنا تسلط ملکہ سبا پہ دیا، اور لوگوں پر ہم نے شیطان کو اتنا تسلط صرف دیا ہے، اتنا بہکانے کی قدرت دی ہے، تاکہ ہمیں پتہ چل جائے من یؤمن بالآخرہ، کہ کون آخرت پر ایمان لاتا ہے، ممن ہوا منہا فی شک، ممن، ان لوگوں سے وہ جدا ہو جائیں، ہوا منہا، جو ہے منہا اس آخرت کے بارے میں، فی شک، شک میں۔ لنعلم کا معنی ہوتا ہے یہاں علم، جب کسی چیز کا علم ہو جاتا ہے تو وہ چیز ظاہر ہو جاتی ہے، ظاہر ہو جاتی ہے، ممتاز ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تاکہ ہم ممتاز کر دیں ان لوگوں کو جو آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، ممن، ان لوگوں سے ہٹا کے ممتاز کر دیں جو آخرت کے بارے میں شک میں ہے۔ یعنی مطلب یہ ہوا کہ ہم نے شیطان کو صرف تسلط تھوڑا بہت جو دیا ہے وہ اس لیے دیا ہے تاکہ آخرت پر یقین کرنے والے اور نہ کرنے والوں میں فرق ہو جائے، کیونکہ شیطان بہکائے گا تو جو آخرت پر یقین کرتے ہیں حقیقی معنوں میں وہ بہکاوے میں نہیں آئیں گے، جو یقین نہیں کرتے وہ بہکاوے میں آ جائیں گے۔ تو عملی طور پر کون آخرت پر یقین رکھتا ہے، کون یقین نہیں رکھتا، یہ جب ہی ممکن تھا کہ جب شیطان کو تھوڑا سا بہکانے کا موقع دیا جائے۔ اگر شیطان نہ بہکاتا تو پھر تو جو ہے وہ سارے ہی آخرت پر ایمان لے آتے اور سارے ہی اطاعت اور فرمانبرداری کرنے لگتے۔ وَرَبُّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ حَفِيظٌ، اور تیرا رب ہر چیز پر حفاظت کرنے والا ہے، نگہبان ہے۔ یہ رکوع لمبا ہے اور وقت ہمارا 1-2 منٹ باقی رہ گئے ہیں، تو اب ہم اس کو اگلے ایپیسوڈ ہی کے لیے رکھتے ہیں۔ تو انشاءاللہ میں اگلے ایپیسوڈ میں اس کی تفسیر شروع کروں گا، یعنی سورہ سبا کی آیت نمبر 2 اور 22ویں پارے کا، سورہ سبا کا رکوع نمبر 2 اور 22ویں پارے کا رکوع نمبر 8، وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلًا، یہاں سے انشاءاللہ میں اس رکوع کی تفسیر شروع کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔